بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ احباب ذی وقار، ہم اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ صرف عربی یا اسلامک لٹریچر کے علاوہ آپ کو یقیناً 72 علوم پہ عبور حاصل تھا۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی شخصیت وہ بر صغیر پاک و ہند میں بہت بڑا ایک علمی نام ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ بلکہ یہاں تک کہ علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے سر ضیاء الدین۔ ان کو ایک ریاضی کا جو مسئلہ ہے درپیش آیا تو انہوں نے اپنے علاقے کے تمام پروفیسر سے رابطہ کیا تو ان کا جو ہے وہ اطمینان قلبی نہ ہوا۔ سب نے حل تو بتائے لیکن وہ مطمئن نہ ہوئے، تو ان کا خیال یہ تھا کہ میں جرمنی جاؤں گا تو وہاں سے حل ہوگا اس کا۔ احباب ذی وقار، تو لوگوں نے اسے مشورہ دیا کہ یہاں پہ ایک مولانا احمد رضا خان بریلوی ہیں، آپ ان سے رابطہ کریں۔ تو وہ مسکرائے اور کہنے لگے کہ ایک مولوی کو کیا پتہ میتھ کا مولوی کو کیا پتہ۔ تو لوگوں نے کہا جی وہ آپ نہیں جانتے ان کی شخصیت کو، آپ جائیں تو صحیح۔ تو ضیاء الدین صاحب جو ہیں وہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے پاس آئے تو انہوں نے کہا جی یہ مسئلہ ہے۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے فرمایا بتائیے۔ تو وہ زیادہ مسکرانے لگے کہ میتھ کا مسئلہ تو صرف لکھ کے حل کیا جاتا ہے، بتایا نہیں جاتا۔ تو وہ مسکرانے لگے تو اعلیٰ حضرت نے کاغذ اور قلم پکڑا اور فرمایا بتائیے۔ انہوں نے بتایا تو ان کا سوال جیسے ہی مکمل ہوا، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے جواب رقم فرما کے سامنے پیش کر دیا اور فرمایا کہ یہ دیکھ لیجئے۔ تو سر ضیاء الدین کہنے لگے کہ جب انہوں نے دیکھا جواب کو تو وہ کہنے لگے کہ میں نے سنا تھا لوگوں سے کہ علم لدنی ہوتا ہے، آج مجھے یقین ہو گیا ہے کہ واقعی علم لدنی ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ ایک عظیم جو ہے وہ علمی شخصیت تھے۔ احباب ذی وقار، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے پاس جو ہے نا ایک سکے کے حوالے سے، جب سکہ جو ہے وہ کاغذ میں تبدیل ہوا تو نوٹ کے حوالے سے سوال پیش کیا گیا۔ تو یقیناً جو بحر العلوم جو تھے، جو حضرت العلام تھے لوگ، وہ انہوں نے جوابات تو ارشاد فرمائے، لیکن لوگوں نے جو ہے وہ اطمینان نہ ہوا تو انہوں نے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں سوال پیش کیا۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے یقیناً 1.5 دن میں ایک کتاب جو ہے وہ پوری کی پوری کتاب یہ نوٹ کے مسائل پہ آپ نے ارشاد فرمائی، جس کا نام کف الفقیہ الفاہم رکھا۔ تو وہ پوری کتاب جب علماء کے سامنے گئی تو علماء دنگ رہ گئے کہ یہ کمال کا عالم دین ہے۔ احباب ذی وقار، آپ کے علم کے حوالے سے اور ادب کے حوالے سے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ جو ہیں ادب کے حوالے سے ایک بار آپ نے ارشاد فرمایا، یقیناً شوال کے مہینے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ یار اس دفعہ اگر انتظام ہوا تو مدینہ شریف جانے کا جو ہے وہ ارادہ ہے۔ تو صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ وہ پاس بیٹھے تھے تو عرض کرتے ہیں حضور اگر آپ تشریف لے جائیں گے تو میں بھی آپ کا ہم رکاب ہوں گا۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے علم و ادب کا منبع، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے جب ادب کی نگاہ ڈالی تو فرمایا کہ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی کو فرمایا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ تشریف لے جائیں گے، بلکہ یہ فرمائیں کہ ہم وہاں جانا ہے حاضری کے لیے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ اور جب وہاں پہنچے تو ایک وہاں پہ بہت بڑے شاعر، بہت بڑے بزرگ ہند سے وہ بھی گئے ہوئے تھے، تو لوگ جو ہے نا ان کے سامنے بیٹھے ہیں، پاس اعلیٰ حضرت بھی موجود ہیں۔ تو اس نے جو دوستوں نے پرانی پکچرز دیکھی ہیں نا مدینہ شریف کی، وہ جانتے ہیں کہ سامنے 2 کھجور کے درخت ہوتے تھے، اور اس نے وہ شعر کہا سامنے بیٹھ کر، اس عالم دین نے اور شاعر نے شعر کہا، یا اس نے کہا کھڑے ہیں درخت شہ والا کے سامنے، مجنوں کھڑے ہوں جیسے خیمہ لیلا کے سامنے۔
اس نے یہ شعر کہا تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ چونکہ ادب کا منبع تھے تو آپ نے فوراً کہا رک جائیے آپ. اس نے کہا جی درست فرمائیے آپ. تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے فرمایا یوں نہ کہو کہ کھڑے ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، مجنوں کھڑے ہوں جیسے خیمہ لیلا کے سامنے. یوں نہ کہو بلکہ یوں کہو کہ کھڑے ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہوں جیسے عرش مولا کے سامنے. تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ ادب کے حوالے سے، اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ جب وہاں حاضر ہوئے نا مدینہ شریف میں، تو آپ جو ہیں وہاں جب مدینہ شریف میں حاضری کے لیے پہنچے نا تو دل جو ہے وہ خواب میں تو زیارت ہوئی تھی، تو آپ نے عرض کی حضور اب اگر سر کی جاگتی آنکھوں سے اگر دیدار ہو جائے تو میں اپنے مقدر پہ ناز کروں. تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ جب وہاں حاضر ہوئے تو عرض کرتے ہیں حضور اب دیدار جو ہے عطا فرمائیے، اور فرما رہے ہیں کہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، اور عرض کرتے ہی جا رہے ہیں. اور جب دیدار رسول میسر نہ آیا تو اپنے دل کو کاسا بنائے، آنکھوں کو کاسا بنائے حضور کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں حضور مجھے دیدار عطا فرمائیے. وہاں پہ آپ نے جب یہ شعر پڑھا نا تو جب دیدار میسر نہ آیا تو وہاں کہتے ہیں وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اور کوئی کیوں کر پوچھے تیری بات رضا تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں. جب آپ اور عرض کرتے ہی جا رہے ہیں، اور جب دیدار رسول میسر نہ آیا تو اپنے دل کو کاسا بنائے، آنکھوں کو کاسا بنائے حضور کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں حضور مجھے دیدار عطا فرمائیے. وہاں پہ آپ نے جب یہ شعر پڑھا نا تو جب دیدار میسر نہ آیا تو وہاں کہتے ہیں وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اور کوئی کیوں کر پوچھے تیری بات رضا تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں. جب آپ نے یہ کہا نا کہ تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں تب دیدار رسول نصیب ہوا. تو اعلیٰ حضرت پکار اٹھے سب سے اولا ہو اللہ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اللہ ہمارا نبی. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ بہت بڑی شخصیت علمی حوالے سے. آج بھی آپ کے جو علم کا ایک منبع جو ہے موجود ہے ہمارے پاس، فتاوی رضویہ شریف جو 30 جلدوں پہ مشتمل ہے، اس میں آپ کا علم و حکمت جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے. اور ترجمہ کنز الایمان جو ہے وہ ہے. یہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ وہ شخصیت ہیں کہ آج بھی اشاکان مصطفیٰ جہاں کھڑے ہوتے ہیں وہاں پہ صدا دیتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام.